بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہفتہ بھی اور اگلا ہفتہ بھی بہت زیادہ خوشخبریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ کوئی نجومی نہیں بتا رہا، میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو اس پر آگاہی دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، وہ رشیا کے دورے پر ہیں، اور جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت ان کی صدر پیوٹن کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ دیکھیں، جب یہ دو سربراہان مملکت دنیا بھر میں کہیں پر ملتے ہیں تو جو گفتگو ہوتی ہے تو انہی کے درمیان ہوتی ہے، بعد میں ایک اعلامیہ سا آ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو فوٹیجز باہر آتی ہے نا، وہ بہت کچھ بتاتی ہیں۔ میں اس بات پر اس وقت جو ہے نا مطلب سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی باڈی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی سی مہذب لگ رہی ہے بنسبت پوٹن صاحب کے۔ اور پوٹن صاحب جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگیں کھول کے، یار کو خدا دا خوف کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ ایک ایسا کریکٹر ہے پوری دنیا نال، میرا مطلب ہے کہ لڑائی لے کے کھلو گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے تو صرف ایتھے اپوزیشن نوں عذاب پایا ہے نا، وہ تو پوری دنیا نوں عذاب پان ٹریا پائی۔ تو دو لوگ جو اس طرح کے ایک ہی تقریباً ذہنیت کے لوگ ہیں، لیکن اس میں ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا وہ ذرا مہذب لگ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو دورہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا پاکستان کو شدید نقصان ہوگا اور مستقبل میں ہوگا، موجودہ حالات میں ہوگا، لیکن یہ مستقبل کو بہت دور والا نہیں ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ مستقبل اگر عمران خان کی حکومت برقرار رہی، اگر رہی، اور یہ اگر بہت بڑا اگر ہے، تو سر یہ جو اگلا بجٹ ہے نا اے نہیں بڑھنا۔ میں آپ سے عرض کروں کیا وجوہات ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت امدادوں پہ چلنے والا ملک بن چکا ہے ہماری اس حکومت کی اعلیٰ ترین کارکردگی کی وجہ سے۔ ایسے ہی میرے خیال بولتے ہیں، بڑا زور لا کے کہتے ہیں ہماری بڑی زبردست اعلیٰ کارکردگی اور پاکستان سے کی آزادانہ جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے، ہاں جی، یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے تو ایڈے جھوٹ پکے منہ نہ بولنے بھی نہیں آتے، جس طرح شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، یا اس سے پہلے شبلی صاحب، یا اور وہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ، یا عمران خان سب سے زیادہ ہینڈسم جو آدمی ہیں، ہاں جی، ساڈا سنجے دت، وہ اس طرح سے بولتے ہیں۔ تو مطلب میں تو وہ الفاظ مجھے یاد ہی نہیں رہتے، سچی بات ہے، مجھے تے کوڑ جی چڑھ دی انہوں دی گلاں سن کے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یقین کریں کہ اس وقت ہماری جتنی بھی اکانومی ہے وہ دوسروں کے مرہون منت، دوسروں میں آئی ایم ایف ہے، دوسروں میں ورلڈ بینک ہے، دوسروں میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، دوسروں میں یورپی یونین ہے، دوسروں میں اگر سچی گل کریے تو سارے دے پیچھے جڑا نا وہ امریکہ بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئی ایم ایف کا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جناب امریکہ کا 100% عمل دخل ہے۔ آپ ورلڈ بینک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں امریکہ کا 100% عمل دخل ہے۔ آپ اے ڈی بی اٹھا کے دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جسے کہتے ہیں، اس میں بھی بھائی جان امریکہ صاحب نے بیٹھے۔ یورپی یونین جو ہے وہ آپ کو اس وقت تک منہ نہیں لاندی جو تک امریکہ لو تانوں انہوں نے اشارہ نہ ہوئے۔ اتنا زیادہ اثر ہے امریکہ کا پوری دنیا کے اوپر، اور ہم انہی لوگوں کی مرہون منت ہیں۔ ہماری جتنی بھی جی ایس پی پلس کے تحت ہماری جتنی بھی وہ وہاں پر ٹیکسٹائل کی چیزیں جا رہی ہیں، دوسری چیزیں جا رہی ہیں، تو وہ سر وہ جس دن امریکہ نے آنکھ ہنج کی تھی وہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس مک جائے گا۔ چودھری سرور سے جنہیں میری مرضی گلاں کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے اپنا ایف اے ٹی ایف، وہاں پر بھی جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہماری ساری گفتگو، ساری ٹریڈ، ہماری سارے کا سارا روزگار کا دار و مدار جو ہے نا وہ امریکہ بہادر کے سر پر ہے، چل رہا ہے۔ اس کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں یہ سارے ممالک کہ جناب امریکہ کیوں ویکھ رہے ہیں۔ اب امریکنز نے اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں وہ جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہہ دیا ہے کہ ہماری پوری نظر ہے کہ پاکستان وہاں پہ کیا کرنے گیا، اور ہم نے پاکستان کو رشیا کے دورے کے حوالے سے اپنا کنسرن پہنچا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ کنسرن کیا ہے، اب اگلا بجٹ آنے والا ہے، ظاہر ہے بجٹ بننا ہے، اور بجٹ بنانے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ مطلب ہوا میں تو فگر نہیں نا لکھ دینے پھڑ کے، تو رکھنے نے پیسے تے ہون گے تو رکھیں گے نا کسی مادی چ، تو وہ کیسے ہوں گے؟ آئی ایم ایف نے کس دینی ہے، نہیں دینی ہے، آپ کو کسی پروجیکٹ کے لیے جو امداد چاہیے یا قرضہ چاہیے وہ کیسے ملے گا،
بہت سارے معاملات ہیں جو بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائیں گے اور یہ مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں سارے معاملات. یہ کوئی مطلب 5 سال بعد دا اثر نہیں ہوئے گا سر, ٹھیک ہے, یہ فوری طور پہ نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. رشیا جو ہے اس نے ساری دنیا دے نال جڑا پنگا لیا ہے, اس میں جو رشینز لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یورپی یونین میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ امیر رشینز ہیں. میں نے صبح دیکھا تھا کہ وہ صادق خان صاحب ہیں میئر لنڈن کے, انہوں نے ایک اپیل کی تھی اپنی حکومت سے کہ جو یہاں پر لنڈن میں ان کے اکاؤنٹس ہیں بڑے بڑے رشینز کے, ان پر سینکشنز لگائی جائیں. ٹھیک ہے, یہ اس اپیل پر برطانیہ نے بھی فوری طور پہ اعلان کر دی کہ ہم پابندیاں لگانے جا رہے ہیں. امریکہ نے بھی لگا دی ہیں, کینیڈا نے بھی لگا دی ہیں, جرمنی, یورپی یونین, سب نے پابندیاں لاتی ہیں پھڑ کے. رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی جو ہے نا مطلب ہے کہ بے تحاشا اس کے پاس وسائل ہیں, وہ اپنی لڑائی آپ لڑ لے گا, ہمیں کیا ضرورت پڑ سانوں کی چٹی پئی پائے اتنے جا کرن دی. یہ ایک وہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے, جس کی اب میں آگے چیزوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ خان صاحب نے اتنا اہم کیوں سمجھا ایسے موقع کے اوپر. ایسی بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو یا جو وزارت خارجہ میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں یا جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو انہوں نے پتہ نہیں ہے اس گل, سب کو پتہ ہے اس بات کا. خان صاحب اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہماری انٹرنل لڑائی ہے, جو سیاسی لڑائی ہے, یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کی لت کھچ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان سے ہاتھ اٹھا گئی ہے, تو اب عمران خان نے ایک سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے لوگ پٹو بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھٹو صاحب کی تو خیر جینون لڑائی تھی, انہوں نے تو یہ جو ہے اپنا اٹامک بم ہمارا اس کے لیے, اور جو پوری مسلم ورلڈ کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا, اس کی وجہ سے امریکہ بہادر ناراض سی. پھر فائنلی ساڈے جو غدار پیدا ہوندے رہندے نے, وہ غدار پیدا ہوا ہے جس کا نام جنرل ضیاء تھا, اور اس نے مارشل لا لگا کے بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی. تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بھائی صاحب جو ہے نا اپنے طور تے پٹو بڑھن دی کوشش کرن دی چکر چ پئے نے. یہ اب اصل میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک صبح خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے رشیا کے یوکرائن پر حملے کی مذمت کی, اور ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں چاہیے تھا اس موقع پر دورہ کرے. اس طرح تو ہم ایک جارحیت کرنے والے ملک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے, اور ہمیں کسی جارے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے, تاریخ ہمیں اس پر معاف نہیں کرے گی. اس طرح کا ایک ٹویٹ تھا ان کا. اس کے جواب میں جناب شہباز گل صاحب آئے, اور شہباز گل صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ تھا کہ جناب تہاڈے تے سارے پیسے پھنسے نا رشیا, امریکہ اور جو ہے نا اپنا یورپ میں, یورپی یونین کی طرف, تو آپ کو تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے, تو ہماری تو آزاد پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح فواد چودھری صاحب نے بھی ایک اپنی طرف سے ٹویٹ کیا, اس کا بھی مطلب یہی تھا کہ جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں ادھر انہوں نے تکلیف ہو رہی ہے اس دورے دی, ہماری تو آزاد خارجہ پالیسی ہے, تو جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا ہم تو وہ کریں گے. اس طرح کی بات کی تھی. تو عمران خان بیسیکلی اب ایک امریکی شہید بننے کے چکر میں کہ میں چونکہ آزاد پالیسی لے کے چل رہا سا, میں امریکہ کے تھلے نہیں سی لگ رہا, میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, حالانکہ یقین کیجئے گا ایبسولوٹلی ناٹ انہیں پتہ نہیں کتنے کیا, امریکہ نے اڈے منگے ہی نہیں سن, کبھی انہوں نے اڈے مانگے ہی نہیں عمران خان تے, کیونکہ پائے نا انہوں نے کول نے, انہوں نے منگن دی لوڑ کی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ اپنا جو ہے نا وہ یہ نیریٹو بلڈ کریں گے. اس لیے میرے خلاف یہ ساری اکٹھی ہوئی ہے اپوزیشن, اور ان کو وہ اپنی طرف سے امریکی بلاک میں پھینک دیں گے, اور خود وہ کہیں گے جناب میں پاکستان دا بڑا وڈا جڑا نا خوددار شخص, اور میں نے کوئی سودے بازی نہیں کی, اس لیے بائیڈن نے مجھے فون نہیں کیا, اور انہوں نے سارے رل کے بیرونی قوتوں کے نال تے میری کو مٹا آتی. یہ وہ ایکچولی نیریٹو ہے جو وہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے ناکام ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے. جو میں نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, بھٹو صاحب کی جو یعنی ڈیتھ ہے, یعنی ان کی جو شہادت ہے, عدالتی قتل ہے, اس کے بعد بھی بھٹو صاحب کے نام پر ووٹ پڑتا ہے, تو اس کی بہت ساری اور وجوہات ہے. ان کے دور میں لوگ روٹیوں عطر نہیں سنے گے, ان کے دور میں لوگوں کو خوراک بھی ملتی تھی, ان کے دور میں تعلیم بھی مفت ہو گئی تھی, ان دور جو بے تحاشا چیزیں تھیں جو بھٹو صاحب کے دور میں ملتی تھیں. عمران خان تے لوگاں روٹیوں عطر کرتا پڑھ کے, مطلب بجلی کے بل ہوں یا پٹرول پوانا ہوئے, وہ تے بہت اگلی گلاں نے نا. اتنے تے سر بازار ایک دن جاؤ تے پیاز دا ریٹ ہور ہوندا ہے, اگلے دن ہور ہو جاندا ہے, شامی جاؤ
ਤੇ जनाब कुलचे का रेट हो रहा है, सवेरे लैन जाओ तो कुलचे का रेट हो रहा है। ये हालात इस मुल्क में जा रहे हैं। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ये कर पाएंगे अपने आप को इस तरह का अमरीकी शहीद टाइप कोई नवा भुट्टो बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, मैं नहीं समझता कर सकेंगे, क्योंकि अवाम उनसे बाहर नक्को नक आए पे, बाकायदा नक्को नक आए पे ने। लेकिन वो अपनी सी कोशिश तो करेगा। जब इंसान किसी चारों तरफ से फंस जाता है तो फिर वो अपने हाथ पांव तो मारता है। ये असल में जो करोड़ों रुपया पाकिस्तान के गरीब अवाम की रगों से टैक्सों के नाम पे जो निचोड़ा गया था, उन अरब हार रुपए में से पता नहीं 5-7 करोड़ से लगे ही होना इस दौरे के उत्ते। ज़ाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो स्टाफ गया वहाँ पर, वो 10-12 वजीर वजूर गए ने, त्यारा गया वहाँ पे रहे हैं, ये वो तो वो पैसे तो लगते हैं ना इस काम के उत्ते। 2-3 करोड़ भी अगर लगा फ़र्ज़ करे तो सर वो अपनी सियासी जो है ना आगे अपनी बचत कराने के लिए और एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए खान साहब ने ये दौरा किया असल में। इसका अदरवाइज़ और कोई इस वक्त तो कम अज़ कम किसी अक्लमंद आदमी जो है ना वो इस तरफ नहीं जाएगा, जो मुहिब्बे वतन होगा वो इस तरफ नहीं जाएगा। उसने अपनी सियासत बचाने के लिए दौरा किया, मेरा इस हवाले से यही ख्याल है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, उस अगले हफ्ते के अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए मज़ीद तंग होती चली जाएंगी और नवाज शरीफ के लिए खुशखबरियाँ मैं आपसे अर्ज़ करूं। इसमें वैसे फैसल वाडा को भी खुशखबरी मिल सकती है अगर ये वो फैसला उस तरह से आ गया। आपको याद होगा एहसन भूम साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि 62(1)(f जो है उसकी तारीफ नए सिरे से की जाए। किसी को कोई एक चीज़ बंदा भूल भी जाता है, ये झूठ बोलने के ऊपर, किसी चीज़ को छुपा लेने के ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए आप नहल नहीं कर सकते, इसकी कोई मियाद मुकर्रर की जाए। तो इस पर वो गई थी, उस पर इतराज़ात आए थे। अब एहसन भूम साहब जो हैं उन्होंने, हमारे दोस्त हैं सईद चौधरी साहब, उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे नाल भी वैसे है नहीं मगर मेरी बात नहीं हो सकी थी। उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगले हफ्ते में 27 फरवरी से पहले हम वो दायर कर देंगे, हमने इतराज़ात दूर कर दिए हैं और फिर उस पर अपील फ़ाइल करेंगे। वो जो अपील फ़ाइल होती है वो एक जज ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के उसकी चैम्बर में समात करेंगे, उस पर एतराज़ात उनको यकीन है कि दूर हो जाएंगे तो फिर वो लग जाएगा और फिर नवी कहानी खुल जाएगी और इमरान खान के लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। वैसे इसमें जंगीर तरीन को भी फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगला जो हफ्ता शुरू हो रहा है ना, ये तो एक तो नवाज शरीफ की ज़ाती जो नहली है उसके खात्मे के हवाले से चीज़ें जो इस तरफ चल पड़ेगी। दूसरी जो बात है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसके अलावा भी इमरान खान साहब जब वापस आएंगे तो वो तादियां दे तरले तुरले पाएंगे। आज रात उन्होंने वापस आ जाना, आके वो तादियां तरले पाना शुरू कर देंगे। अभी तक मियाँ नवाज शरीफ जब तक मैं वीलॉग कर रहा हूँ अभी तक परवेज़ लाई के नाम की अप्रूवल नहीं दी उन्होंने। लगता यह है कि परवेज़ लाई के नाम की अप्रूवल मिल जाएगी कि वो वज़ीर आला पंजाब बन जाए। अगर उधरों पाइन वजारत आला पंजाब का आ गया सीन, नवाज शरीफ ने करती खां, तो फिर ये इमरान खान साहब उससे ज़्यादा परवेज़ लाई को कुछ नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि नैब दे केसेस तो क्लीन चिट पहले ही चौधरी बरादरान को मिल चुकी है, ठीक है। और उस्मान बुज़ार एन समझ रहे हैं ना, फिर इमरान एन आरफ एन अलवी साहब, तो वो एन वाला काम जो ना वो फाइन आड़े आ जाएगा। तो ये तब्दील नहीं कर सकेंगे और अगर ये तब्दील करने जाएंगे तो ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा चांस होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। बहरहाल वो तरीन साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि जैसे शहरी रशीद ने कहा था कि मैंने तो इमरान से कहा तरीन ने जाके मिल रहा है, की मसला है हल अगर मसले नू, तो वो इस तरफ जा सकते हैं और चीज़ों को ठीक करने की तरफ। लेकिन परवेज़ लाई साहब जो हैं वो जरदारी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों से मेरी बात हुई, मैं कहा यार अगर आप परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना देंगे तो फिर ताड़ी तो पार्टी का फारग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यार देखिए कितनी की फारग हो जाएगी, हमें इमरान खान से ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा सकता ना परवेज़ लाई, ठीक है। तो इन्ना का नुकसान जिन्ना किन्ना को पहुँचा लेगा कोई नहीं, असी अगले इलैक्शन तक जड़ा ना उस नुकसान नू पूर लांगे, सानू एडा कोई मसला नहीं गा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने एक्चुअली ये कल जो फैसला हुआ था उस पर नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों को जो कि उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे और वो ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब ने रखे हुए हैं पार्टी का हिस्सा है, वो
لیکن میاں صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل مشورے، ان سے ایک تھنک ٹینک ٹائپ کچھ ایک گروپ ہے لوگوں کا، وہ رکھا ہوا ہے، تو ان سے انہوں نے اس حوالے سے تجاویز مانگی ہوئی ہیں۔ تو 2-4 دوست ان میں میرے بھی ہیں، تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جناب آپ بے شک پرویز الہی کو بنا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ آصف زرداری اس کے بغیر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگلا افسانہ پوائنٹ بہت اہم ہو گیا ہے، نواز شریف کے لیے میرا خیال اس میں خوشخبری ہیں، اور عمران خان کے لیے مایوسی کا دور ہے، اور وہ مایوسی کا دور اب لگتا ہے کہ کافی لمبا چلے گا۔ لیکن جو بھی ہے پاکستان کی سیاست ہے پائن، یہ ایک اشارہ ابرو پہ چلتی ہے، اور وہ اشارہ ابرو کس کا ہے سب جانتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔